يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. صحیح بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شیخ صاحب بڑی خوشی فرما رہے تھے اور وہ اس میدان کے شیخ سوار ہیں اور میں نے سنا تھا اور دیگر حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ وہ ضرور تشریف لائیں گے. تو جب میں بیٹھ گیا ہوں تو ایک بات عرض کر ہی دیتا ہوں. اور چونکہ انہی موضوعات پر اگر کچھ بات کہہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ چل رہے ہیں علماء کرام تو دلائل سے سمجھائیں گے اور سمجھیں گے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو علماء نہیں ہیں. علماء کے پاس چاہے بیٹھنے والے ہیں جو صحبت میں رہنے والے ہیں ان کو کچھ ایسے دور بتا دینے چاہیے جس سے کوئی پریشانی نہ آئے. اس میں قصہ سناتا ہوں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کا عالم ہے. ان کا پتہ جب چلتا ہے جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جیسے ان سے درجے کے عالم تھے. ان کا آخری وقت آیا تو شیطان نے دلیل سے ثابت کیا خدا ایک نہیں ہے. تو بڑے عالم ہے انہوں نے دلیل دی، شیطان نے دلیل توڑ دی، پھر دوسری دلیل دی توڑ دی، یہاں تک کہ 100 دلائل انہوں نے دیے. ان کو انتقال کا وقت کی بات ہے، خدا کے واحد ہونے، لیکن 100 کی 100 دلیل توڑ دی. ابھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا تعلق بڑوں سے، مشائخ سے، علماء سے رہتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہمیں ملتا ہے. تو چونکہ ان کے بھی شیخ تھے ان کو کشف ہوا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے. وہ وضو فرما رہے تھے. کشف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو کھول دیتا ہے، سامنے وہ نظر آ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا ایسا معاملہ ہو رہا ہے، آخری وقت ہے. انہوں نے وہیں سے لوٹے کا پانی پھینکا، پانی انہیں کو بچا کے دیا چاہے کتنے فاصلہ رہا. ان کو ہوش آیا تو فرمایا کہ ارے تم دلیل کیوں دے رہا ہے؟ دلیل کا وقت نہیں. تم یہ کہو میں بغیر دلیل خدا کو مانتا ہوں، میں بغیر دلیل خدا کو مانتا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم تھے تو انہوں نے یہی کہا تو تعلق کام آیا. شیطان تو بہت بڑا، چونکہ اس کے پاس تو علم بہت ہے چاہے عمل نہ ہو. چلتے چلتے اس نے کہا کہہ رہے یہاں
اندر گمراہی رکھی ہوئی اس بات کے اندر. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے خدا کے فضل نہ بچایا. شیطان بھاگ گیا, پھر تو اس کو ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو میں آپ کو اس قصے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ آج کل دعووں میں کمی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی دعویٰ کر لیتا ہے, اور نبوت کا دعویٰ تو جبھی سے چلا آ رہا ہے, آپ کے زمانے سے ہی. ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند نہیں فرمائی, اسی وقت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد تو بڑے بڑے فتنے اٹھے, چاہے وہ مسلمہ کذاب ہوں, اسود ہوں, اور چاہے غلام قادیانی ہوں, چاہے ابھی اس وقت میں شکیلیت کی شکل میں ہوں. شکیل کے بعد میں کوئی دوسرا کفیل آئے گا, کفیل کے بعد میں کوئی خبیث آئے گا, پتہ نہیں کیا آتے رہیں گے. دعوت تو کوئی کر دیتا ہے جی. ارے نبوت کا دعویٰ تو بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے, لیکن اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا بہت اونچا مقام تھا, لیکن وہ انسان تو تھے. دعویٰ کرنے والے تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے, میں خدا ہوں. خدا کو کسی نے دیکھا بھی نہیں, خدا کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. نہ اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ دیکھ سکتا ہے, اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا کوئی. لیکن خدا کا دعویٰ کیا ہم پڑھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا. دعویٰ تو کوئی بھی کر دیتا ہے, لیکن آپ ایک سبق تو یاد کر لیجیے. دلائل تو علماء کرام آپ کو سکھائیں گے, بتائیں گے, لیکن میں ایک دیہاتی لفظ آپ کو دے دیتا ہوں. وہ یہ کہ کہیں بھی کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں یا نبی آخر زماں ہوں, تو اس سے کہو کہ بھائی ہمیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. بس سمجھ جا, ٹھیک ہے, نہیں کوئی موٹا سا لٹ دے دو اور بجا دو. بس آپ اگر جو اس میں مارے میں جاؤ گے تو شہید دے لاؤ, آپ کو تھوڑے بغیر میں چھوڑنا. یہ دوا نہیں مل رہی ہے. علماء کرام تو کیا کر رہے ہیں, دلائل دے رہے ہیں, وہ دلائل دے رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, وہ دلائل ہم دلائل دے رہے ہیں, وہ دلائل. لیکن ایک دلیل بہت اچھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی جی, اور ایک لفظ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی جنت سے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی تھے جہاں کام نہیں چلتا تھا نا, وہاں لٹ سے کام لیتے. تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں ہمارے پاس لٹ ہونا چاہیے. اگر کام چل جائے تو ٹھیک ہے, اور نہیں کام چلا تو سیدھا کر دیا. انشاءاللہ کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں زیادہ دلائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. عوام کو بس موٹی موٹی سی بات ہمیں یاد کر لینی چاہیے. ان میں سے موٹی سی بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم تو بغیر دلیل میں یہ بات مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. یہاں اس مدرسے میں الحمدللہ تعلیمی بیداری پر محنت کی جاتی ہے, اور یہ محنت کرنے والے سب اپنے بچے ہیں. یا تو اپنے بچے سمجھ لو, اپنا بھائی سمجھ لو, لیکن الحمدللہ یہ علماء کرام ہیں. علماء کرام کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. ابھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے تو یہ کام کس طرح کریں گے, ہمیں ان کا تعاون کرنا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا, یہ الحمدللہ علماء کرام ہمارے یہاں حفاظ کرام ہو رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. اب یہ بھی
ہمارے حضرت مولانا معین الدین صاحب ہیں اور بھی حضرات ہیں دارالدیوبند سے فارغ ہو گئے جی، اور ابھی آگے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آیا تھا کہ ہم دارالدیوبند کے کسی بڑے عالم کو اپنے علاقے میں بلائیں۔ آیا تھا جذبہ کسی کو؟ نہیں آیا تھا، ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب یہ وہاں کا ماحول دیکھتا ہے اور حضرات علماء کرام کی جوتی سیدھی کرنے کا موقع ان کو ملا، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ حضرات کو یہاں بلانا چاہیے جی، کتنا اچھا جذبہ پیدا ہوا اور ہم سب خوش ہیں اس سے، ہم سب ساتھ میں ہیں ان کے۔ تو یہ جذبات جب بھی پیدا ہوتے ہیں، جب اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، پھر یہ جذبات ہوں گے، اور جب یہ جذبات آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اندر صفات بھی آئیں گے۔ بس اسی چیز پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر تعلیمی بیداری ضروری ہے، اور ایک بات ہمارے حضرت شاہی صاحب فرما رہے تھے، دنیاوی تعلیم سے متعلق وہ تو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ دنیاوی تعلیم سے متعلق خوب بیداری ہے۔ ہمارے مدرسے میں آپ کے بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن تقریباً سارے بچے 5ویں کلاس، 6ٹھی 7 کلاس، 8ویں کلاس، 12ویں کلاس تک بچے پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ہم موقع دیتے ہیں امتحان کے موقع پر محنت کرنے کا، موقع چھٹی بھی دے دیتے ہیں تھوڑی سی۔ تو الحمدللہ مجھے ایسا اندازہ ہوا ہے اس علاقے میں جو ہے دنیاوی اعتبار سے تعلیم بیداری کا بہت ہے، اور دینی تعلیم بیداری بھی الحمدللہ آ رہی ہے، جس میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حضرات کے تشریف آوری کو قبول فرمائے اور ہمیں ان حضرات سے مستقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔